اسلامی معاشرے میں فرض کے احساس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ فرض کا احساس جب نہیں ہوتا تو ان گنت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس بنا پر ایک سرکاری ملازم کے لیے خوش اخلاقی ہی کافی نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیانتدار بھی ہو، وقت کا پابند بھی ہو، ڈیوٹی کے اوقات کو خوش گپیوں میں نہ بسر کرتا ہو۔ بدقسمتی سے وقت کی پابندی جس قدر اہم ہے، مسلمان اس سے اسی قدر بے پرواہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار باتوں کا مشغلہ ترک کر دے۔ ہمارے دفاتر میں یہ چیز عام نظر آنے لگی۔ ملازم حضرات خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے یا ڈیوٹی سے غائب ہوں گے، کسی کو ذمہ داری کا احساس نہیں، حالانکہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ قیامت کے دن اس کی باز پرس ہوگی۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر ایک رکھوالا و نگہبان ہے، قیامت کے دن اس سے اس کے متاحتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن اس نے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنا حساب دینا ہے۔ لہٰذا اگر وہ دفتری اوقات میں کام کرنے سے جی چرائے گا تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں احساس ذمہ داری بہت زیادہ تھا۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ کوتاہی میں مبتلا ہوں اور قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے۔ ایک بدو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، سوال کرنے لگا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے گھر میں روٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں۔ وہ بدو مایوس ہو کر چل دیا۔ وہ کہتا جا رہا تھا، اللہ کی قسم، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ سے میرے متعلق ضرور باز پرس کرے گا۔ اس کی بات سن کر امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ رو پڑے اور اتنا روئے کہ ہچکی بن گئی۔ پھر بدو کو بلایا اور اپنے غلام کو آواز دی کہ میری زرہ لے کر آؤ۔ غلام زرہ اٹھا لایا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ بدو کو دیتے ہوئے کہا، دیکھو یہ زرہ تم سے کوئی ٹھگ نہ لے، یہ بڑی قیمتی زرہ ہے، اس سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر امڑتی ہوئی پریشانیوں کو 12 مرتبہ دور کیا۔ یہ دیکھ کر آپ کا غلام عرض کرنے لگا، امیر المومنین، بدو کے لیے 20 درہم کافی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہ دنیا میرے لیے سونا اور چاندی بن جائے، میں سب کی سب اس شخص کو دے دوں، تب بھی مجھے کوئی کوفت نہ ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس شخص کے بارے میں جو میرے سامنے کھڑا ہے باز پرس کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ ہر صاحب اختیار شخص ہو اس واقعے سے عبرت پکڑنی چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہے، اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تم بھی میری اطاعت کرنا، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم میری اطاعت نہ کرنا۔ مطلب یہ کہ سربراہ مملکت ایماندار ہو تو اس کی اطاعت کرنا چاہیے، اگر بددیانت فاسق فاجر ہو تو ایسے حکمران کے خلاف کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے۔ ایسے حاکم کا احتساب ہونا چاہیے۔ اچھی حکومت کا مطلب باکردار سرکاری ملازمین ہے۔ سرکاری ملازمین کو بگاڑنے یا سنوارنے میں اعلیٰ حکام کے علاوہ عوام کا بھی بہت دخل ہے۔ اس معاملے میں سب سے خطرناک کام رشوت ہے۔ عوام رشوت دے کر اپنے کام کراتے ہیں اور بددیانت ملازمین رشوت لیے بغیر کام نہیں کرتے۔ اس سے معاشرے میں بگاڑ کی خوفناک صورت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں۔ افسروں کو دیے جانے والے تحائف بھی رشوت کی ایک قسم ہے، البتہ جائز سفارش کی گنجائش ہے۔ جائز سفارش کی صورت یہ ہے کہ جس کی سفارش کی جائے اس کا مطالبہ حق اور جائز ہو، دوسرا یہ کہ وہ اپنے مطالبے کو خود حکام تک نہ پہنچا سکے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی اون العبد ما کان العبد فی اون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی امداد میں لگا رہتا ہے۔ مختصر یہ کہ عوام کو سرکاری ملازمین کو رشوت دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سرکاری عہدیداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی روزی کو حرام نہ کریں، سفارش کی جائے تو وہ جائز ہو۔